آج کے اس مختصر سے وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ اکرام کی سیرت اور صورت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ترویج دینے کے لیے اپنے جان مال سب کچھ نچھاور کرنے والے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے ہیں، گھر کو چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی ذات کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے پچھلے جمعہ سنا کہ حضور علیہ السلام کو آرام دینے کے لیے سانپ اور بچھو کے کاٹنے کو برداشت کیا، لیکن حرکت اپنے بدن کو نہ دی کہ کہیں پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اول ہجرت کرنے والے یہ صحابی ہجرت سے قبل بھی کفار کے مقابلے میں ہیں، کفار کی اذیتوں میں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مکہ کے جو کفار تھے وہ سخت تھے، مزاج کے اعتبار سے بھی بہت سخت تھے۔ ویسے تو کافر ہی ہوتا ہے نا، نبی کا دشمن ہو وہ تو دشمن ہی ہوتا ہے ہر جگہ کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جو مکہ کے دشمن تھے وہ زیادہ سخت تھے، مزاج کے اعتبار سے سخت تھے۔ اور آپ نے علماء سے بار بار سنا کہ حضور علیہ السلام بیت اللہ کے سائے میں سجدہ کر رہے ہیں اور کفار کھڑے ہیں، عتبہ شیبہ ابو جہل کھڑے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی لا کر اس پر ڈال دی جائے۔ ابھی یہ ایک ایسی عبادت میں مصروف ہے کہ اس عبادت کو یہ چھوڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، سجدے کے اندر ہے، اور پیغمبر سجدے میں ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں۔ آپ خود ذرا غور کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کو چھوڑ نہیں سکتے، اتنی تکلیفیں دینے والے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو میں اب بات سنانے لگا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی ان مشقتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آغاز میں مسلمان کم تھے، تھوڑے تھے، گھر کے اندر بھی قرآن نہیں پڑھنے دیا جا رہا، گھر کے اندر بھی نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، عبادت نہیں کرنے دی جا رہی۔ کیوں؟ مشرکین کہتے ہیں ہمارے بچے گمراہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے بچے دین کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے دین کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹھک میں، اپنے گھر میں، کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب جتنا دل کے اندر قرآن کا عشق ہوگا، نبی کا عشق ہوگا، اللہ کا عشق ہوگا، اتنا قرآن کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوگی۔ تاثیر ایسے پیدا، اس کے لیے ماریں کھانی پڑتی ہیں، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے مال لگانا پڑتا ہے۔ قرآن پڑھنے میں ایسی تاثیر تو نہیں پیدا ہوتی کہ ویسے ہی ہم محنت بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں اور تاثیر ایسی ہو کہ اگلا مسلمان ہو جائے۔
اس کے لیے بہت قربانی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو آپ دیکھیں کہ کفار اور مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں اپنے گھر میں بھی قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ ہماری عورتیں آ کر سنتی ہیں، ہمارے بچے آ کر سنتے ہیں، کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تاثیر دیکھیں، ہماری عورتیں اور بچے، کیوں؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، مشرکین کی عورتیں بھی آ کر کان لگا کر سنتی تھی، بچے بھی آ کر ہجوم ہوتا، صدیق اکبر کی تلاوت سننے کے لیے سارے کھڑے ہیں، گلی کے اندر، رستے کے اندر سارے کھڑے ہیں ابو بکر صدیق کی تلاوت سننے کے لیے۔ چنانچہ کفار نے یہ کہا کہ اس شخص کو یہاں سے جانا چاہیے۔ اگر یہی حال رہا، یہ گھر کے اندر اپنے نبی کے جو اوپر اترنے والا کلام ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اور ہماری عورتیں آ کر سنتی ہیں، یہ تو اسی طرح آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے جائیں گے، لہٰذا اس کو نکالا جائے یہاں سے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا، چلے گئے۔ رستے میں ایک مشرکین میں سے ایک سردار ملا۔ اب دیکھیں، یہ بھی مشرکوں کا سردار ہے۔ کتابوں میں، حدیث میں جو واقعہ لکھا ہے اس کا نام ہے ابن الدغنہ۔ اور اس نے پوچھا، ابو بکر صدیق بتاؤ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا مجھے لوگوں نے نکال دیا۔ اور آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے با اخلاق، اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کمزوروں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، آپ اتنے لوگوں کے خیرخواہ ہیں، آپ جیسے انسان کو تو نہ نکالا جا سکتا ہے نہ نکالنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو نکال دیا ہے۔ یہ مشرک کہنے لگا، ابن الدغنہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ واپس آؤ، میں آپ کو وہاں بیٹھاتا ہوں، آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں کریں۔ کون ہوتا ہے آپ کو روکنے والا؟ اسے یہ پتہ چلا جب بندے میں اخلاص ہو تو کبھی اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، کافر سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم ہوں گے تو دین کا کام ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، سارے محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ وہ ہے واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف کیا ہوا ہے، تعریف کے قابل ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ چاہے تم سب کو لے جائے، مٹا دے اور نئی مخلوق کو پیدا کر دے، وہ قادر ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، قرآن کہتا ہے اللہ پر کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ بات، اللہ کے لیے یہ مشکل ہی نہیں ہے۔ اسے ایک اور ہمارا تکبر ٹوٹ گیا، جی ہم تو بڑے عبادت کرنے والے ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو دین بھی نہیں ہوگا، ہم بڑے دین کی محنت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اپنے لیے، اگر ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہے۔ نہیں کریں گے تو نقصان کس کو ہے؟ ہمیں ہے۔ کسی اور کو ہمارے عمل سے نقصان نہیں ہوگا، ہمیں خود نقصان ہوگا۔ اس لیے بس غور یہ کرنا ہے کہ ہمارا وجود یہاں پر گناہوں کا سبب تو نہیں بن رہا، گناہ تو نہیں اسے ہوتے جا رہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کرنے والا مشرک تھا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ آ جاؤ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر میں تلاوت کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیا، رستے سے موڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی پھر دوبارہ آئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت کا اثر تب ہوتا ہے جب کبھی بندہ گھر کو چھوڑتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز سامنے آئی، جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے گھر نہیں چھوڑتے وہ کبھی علم ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، گرم گرم روٹی چھوڑنی پڑتی ہے۔ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔